والد نے اپنے چھوٹے بھائی کو باپ کا پیار دیا، مگر وہ آستین کا سانپ نکلے جو محبت اور احترام کی آڑ میں والد صاحب کو ہمیشہ دھوکے میں رکھتے تھے۔ جن دنوں والد نے شہر میں اپنی شاندار کوٹھی تعمیر کرائی، چچا نے کاروبار کرنے کی فرمائش کر دی۔ والد صاحب نے ان کے حصے کی جائیداد ان کو دے دی، سمجھایا بھی کہ نصیر میاں تم نے کبھی کاروبار نہیں کیا، لہٰذا سوچ سمجھ کر اس طرف قدم بڑھانا، آدھی اراضی فروخت کرو، ساری کو داؤ پر فی الحال مت لگانا، ورنہ کل کلا برے دن دیکھنے پڑ سکتے ہیں۔ چچا نے یقین دلایا کہ ایسا ہی کریں گے، لیکن انہوں نے لالچ میں آ کر ایک دوست کے اکسانے پر تمام اراضی فروخت کر دی اور اسی دوست کے ساتھ شراکت داری پر بزنس شروع کیا۔ مگر یہ سچ ہے کہ کاروبار ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ والد کا اندیشہ درست نکلا، 2 سال کے اندر اندر چچا کی ساری پونجی ڈوب گئی اور وہ گھاٹے کے سودے میں دیوالیہ ہو گئے۔ ان کے شاطر شراکت دار نے ان کو کنگال کر دیا۔ مالی طور پر بدحال نصیر چچا کو ایک بار پھر والد صاحب نے گلے سے لگا لیا۔ اگرچہ سوتیلے بھائی تھے، مگر اسے بھائی کی طرح دل میں جگہ دی ہوئی تھی۔ دوستوں سے کہہ سن کر نہ صرف ملازمت دلوا دی بلکہ کچھ مالی مدد بھی کرنے لگے۔ کہتے ہیں اچھی نیت والوں کو جھولی بھر مرادیں ملتی ہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ والد صاحب کی نیت اچھی تھی، سو ان کے کاروبار نے دن دگنی رات چگنی ترقی کی۔ انہوں نے زرعی اراضی کو بھی توجہ دی تو زمین سونا اگلنے لگی۔ جو کام کیا کامیابی ان کا مقدر بنتی گئی۔ والد کی دولت اور حیثیت کو دیکھ کر ہمارے چچا اور چچی حسد کا شکار ہو گئے۔ وہ اپنے محسن اور خیر خواہ بھائی کے خلاف سرگرم ہوئے تو والد صاحب کو رنج پہنچا۔ سمجھانے کو بلایا تو چچا نے مزید جائیداد کا مطالبہ کر دیا، جبکہ وہ قانون کی رو سے اپنے حصہ یعنی حق شرعی لے چکے تھے۔ یوں ایک روز بھائیوں میں تلخ کلامی ہو گئی اور والد صاحب نے بھائی سے قطع تعلق کر لیا۔ دراصل چچا کے حالات دگرگوں جبکہ ہمارے بہت پرسکون تھے۔ وہ ذاتی مکان فروخت کرنے کے بعد کرائے کے گھر میں رہ رہے تھے۔ ان دنوں میں خود کو خاندان کی سب سے خوش نصیب لڑکی سمجھتی تھی۔ گھر اور کالج میں ہر دل عزیز تھی کہ والدین کی اکلوتی اور کلاس میں فرسٹ پوزیشن لانے والی لڑکی تھی۔ میرا ایف اے کا آخری پرچہ تھا، تبھی والدین کے ساتھ نہ جا سکی۔ وہ قریبی شہر میں صبح 9 بجے گئے تھے، جو پون گھنٹے کے فاصلے پر واقع تھا۔ انہوں نے شام تک واپس لوٹ آنا تھا۔ شام ہو رہی تھی اور میرے کان گیٹ کی طرف لگے تھے۔ والدین کے لوٹ آنے کا انتظار کر رہی تھی کہ ایک گاڑی کے رکنے کی آواز سنائی دی۔ میں چونک گئی کیونکہ یہ ہماری کار نہ تھی بلکہ کسی بھاری گاڑی کے پہیوں کی آواز تھی۔ تبھی بیل ہوئی، انا بی نے گیٹ کھولا۔ سامنے ایک دوسری گاڑی کھڑی تھی اور وہ لوگ اکٹھے ہو رہے تھے۔ وہ میرے والدین کے جسد خاکی کو لائے تھے، جن کی ملتان سے مظفر آباد جاتے ہوئے رستے میں ہلاکت ہو گئی تھی۔ اس غیر متوقع حادثے کی وجہ سے میرے ہوش و حواس جاتے رہے۔ جب ہوش آیا وہ منو مٹی تلے دفنائے جا چکے تھے اور گھر میں کچھ رشتہ دار جمع تھے، جن میں میرے چچا نصیر اور ان کے بیوی بچے بھی شامل تھے۔ 3 دن بعد سب لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے، لیکن چچا اور چچی نہ گئے۔ رشتہ داروں سے کہا کہ ہماری بچی اکیلی رہ گئی ہے، اس کے پاس اب ہم ہی کو رہنا ہے۔ وہ مجھ سے بہت شفقت سے پیش آ رہے تھے اور ہر طرح سے میرا خیال رکھ رہے تھے۔ چچا دلجوئی کرتے نہ تھکتے اور چچی صدقے واری ہو رہی تھی۔ ان کی بیٹی مدیحہ نے مجھے اپنی باہوں میں لے رکھا تھا۔ وہ تسلیاں دیتی کہ ناہید تم میری بہن ہو اور میں تمہاری دوست بھی ہوں، تمہارا غم میرا غم ہے۔ شروع میں تو اس فیملی نے ایسا پیار دیا کہ شکر کرنے لگی، یہ اپنے موجود ہیں، ورنہ مجھے اکیلی کو ماں باپ کی وفات کا غم پھاڑ کھاتا۔ رفتہ رفتہ گھر کی فضا بدلنے لگی۔ محسوس ہونے لگا کہ یہ لوگ اوپر سے افسردہ ہیں مگر دل ہی دل میں میرے والدین کی وفات سے خوش ہیں۔ مجھ سے ہمدردی کرتے افسردہ نظر آتے، مگر اپنے کمروں میں جاتے ہی ہنسی مذاق اور ٹھٹھے شروع کر دیتے تھے۔ میں اب ان کی اداکاری کو خوب سمجھنے لگی تھی۔ 1 ماہ بعد ہی چچا نے کرائے کا مکان واپس کر دیا اور اپنا تمام سامان ہماری کوٹھی میں لا کر جما دیا۔ اپنے بچوں سمیت مستقل میرے ساتھ رہنے لگے کیونکہ میں اکیلی تھی۔ چچا کی 1 بیٹی اور 2 بیٹے تھے۔ مدیحہ اور فرحان نے صرف میٹرک کیا اور پڑھائی چھوڑ دی تھی، جبکہ نعمان 9ویں میں تھا۔ مدیحہ کی عادات رفتہ رفتہ عیاں ہونے لگیں، مجھ کو ذہنی طور پر مضطرب کرنے لگیں۔ وہ بہت خود پسند اور خود سر لڑکی تھی، ماں باپ کو نہ گردانتی تھی۔ سارا دن سہیلیوں کے ہاں جانے کا بہانہ کر کے گھر سے غائب ہو جاتی۔ چچا بھی اسے کچھ نہ کہتے۔
مجھ کو کبھی مدیحہ کا فیشن اور طور اتوار اچھے نہیں لگے۔ اسے سمجھاتی اور پڑھائی کی طرف توجہ دلاتی مگر وہ برا مانتی، کہتی تم بس اپنے کام سے کام رکھو اور مجھ کو میرے حال پر رہنے دو۔ وہ مجھ سے 2 سال عمر میں بڑی تھی، لہٰذا میں زیادہ کچھ نہ کہہ پاتی اور خاموش ہو جاتی۔ مدیحہ جب چاہتی مجھ سے بدتمیزی کرتی، اس کی بدتمیزی کو سہ جانے کے سوا میرے پاس دوسری کوئی راہ بھی نہ تھی۔ اب میں ان لوگوں کے رحم و کرم پر تھی کیونکہ میرے والد کے سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار تھے۔ کبھی میں نے گھر کا کام نہ کیا تھا، اب چچی مجھے کام کرنے پر مجبور کرتی۔ اگر صحیح کام نہ ہو پاتا تو ترش لہجے میں سرزنش شروع کر دیتی۔ ایک دن چچا نے کہا اب تم پڑھائی ترک کر دو اور گھر کو سنبھالو کیونکہ یہ گھر تمہارا ہے۔ مدیحہ تو یہاں مہمان ہے، بیاہ کر اگلے گھر چلی جائے گی، مگر تم تو ہمیشہ یہاں ہی رہو گی۔ اس پر میں ان کا منہ تکنے لگی۔ تب چچی نے وضاحت کی ہم تمہاری شادی اپنے بیٹے نعمان سے کریں گے تاکہ تم ہمیشہ اپنی کوٹھی میں ہی رہو، مگر مجھے تو ابھی پڑھنا ہے۔ ابو وکیل تھے، میں بھی وکیل بننا چاہتی ہوں۔ یہ میرے والد کا خواب تھا، ان کا خواب ان کے ساتھ چلا گیا۔ تم نے اب اس گھر کو بسانا ہے۔ میرا بیٹا برا نہیں ہے، تم اس کے ساتھ اچھی زندگی گزارو گی اور یہ گھر بھی کسی اور کی ملکیت میں نہ جائے گا۔ میں ان کی باتیں سن کر افسردہ ہو گئی۔ یہ لوگ مجھے پڑھنے سے روک رہے تھے، نہ جانے کیسے منصوبے بنا لیے تھے انہوں نے میری زندگی کے بارے میں۔ جب میں نے کہہ دیا کہ مجھے نعمان سے شادی نہیں کرنی، اس پر چچی میرے سخت خلاف ہو گئی۔ اگر میرے بیٹے سے شادی نہ کرو گی تو پھر اس گھر میں بھی نہ رہ سکو گی۔ اس گھر میں میرے آنسو پہنچنے والا بھی کوئی نہ تھا، چاہے گھنٹوں نیر بہاتی، ایک انا بی کے سوا جو میری پیدائش کے بعد سے ہمارے پاس رہتی تھی۔ بہت پرانی ملازمہ تھی، ایک وہ ہی میرے دکھ کو سمجھتی تھی اور مجھ کو تسلی دیا کرتی تھی، سمجھاتی تھی کہ بی بی ناہید تم کو سمجھداری سے کام لینا ہوگا، اگر تم نے ان کا کہا نہ مانا تو مارنے سے بھی گریز نہ کریں گے۔ جب چچا اور چچی کا رویہ کالج جانے پر مجھ سے سخت ہو گیا تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ یہاں سے بے شک نکلنا پڑے مگر پڑھائی ضرور مکمل کروں گی۔ نعمان کو بھی معلوم ہو گیا تھا کہ اس کے والدین میری اس کے ساتھ شادی کی ٹھان چکے ہیں، تو اس کی نگاہیں مجھ پر مرکوز رہنے لگیں۔ جب تنہا ہوتی وہ آ جاتا، اوٹ پٹانگ مذاق اور اوچھی حرکتیں کرتا، مستقبل کا ساتھی کہہ کر دست درازی کی کوشش کرتا۔ میں بہت خوف زدہ رہنے لگی تھی۔ انا بی کو بتایا، انہوں نے مشورہ دیا کہ بہتر ہے کہ اپنی خالہ کے پاس چلی جاؤ جو پشاور میں رہتی ہیں۔ پشاور بہت دور تھا اور میرا وہاں اکیلے جانا آسان نہ تھا۔ ایک کلاس فیلو میرے حالات جانتی تھی، اس سے مشورہ کیا۔ وہ بولی تم کچھ دنوں کے لیے میرے پاس آ جاؤ، پھر سوچتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ میں نے صرف انا بی کو بتایا کہ میں نازیہ کے گھر جا رہی ہوں، اس طرح اپنا گھر چھوڑ کر کبھی نہ جاتی، لیکن چچا نے میرے نکاح کا بندوبست زبردستی اپنے بیٹے کے ساتھ کر لیا تھا۔ تبھی یہ فیصلہ کن قدم اٹھایا تھا۔ نعمان نکما ہی نہیں بدعمال بھی تھا، لڑکیوں کے چکر اس کے الگ، وہ میں نوشی بھی کرتا تھا۔ 1-2 بار اسی حالت میں میرے کمرے میں گھس آیا تو اپنی عزت بچانی مشکل ہو گئی تھی۔ میں نازیہ کے گھر رہنے لگی مگر مجھے اپنی کفالت تو خود کرنی تھی۔ اپنے طور پر ملازمت کی تلاش کرنے لگی۔ چچا اور ان کے سپوت میری تلاش میں تھے مگر میں نے اپنا ٹھکانہ کسی کو نہیں بتایا تھا، صرف انا بی سے رابطہ تھا، وہ بھی ان کی بہن کے ذریعے۔ 1 سال نازیہ کے والدین کی شفقت کی وجہ سے ان کے گھر رہی اور اس دوران زندگی کے وہ تجربے ملے جن سے شاید میں بڑھاپے تک ناواقف رہتی۔ برا وقت خدا کسی پر نہ لائے، بے وقوف بھی عقل مند ہو جاتے ہیں کیونکہ زمانے کی ٹھوکریں بہت سخت ہوتی ہیں۔ جب یہ ٹھوکریں لگتی ہیں انسان خود بخود سمجھدار ہو جاتا ہے۔ میں ایک اسکول میں پڑھانے لگی، یہاں پڑھاتے ہوئے 1 ماہ بھی نہ ہوا تھا کہ ایک روز اسکول سے نکلتے مجھ کو میرے کزن نے دیکھ لیا۔ اگلے روز چچا وہاں مجھے لینے آ گئے۔ گھر تو آ گئی مگر مجھ پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ چچا میری شادی زبردستی نعمان سے کرنے پر تلے تھے۔ میں نے خودکشی کی کوشش کی مگر زندگی نہ ٹلی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ مر جاؤں گی مگر شادی نہ کروں گی، مگر اس ضد کی مجھ کو بھاری قیمت اٹھانی پڑی۔ جب گھر والوں نے خود مجھ کو ہر جگہ بدنام کرنا شروع کر دیا، جہاں گئی نفرت بھرا برتاؤ ملا۔ امی ابو کے عزیزوں نے مجھے دیکھتے ہی منہ پھیر لیا کہ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی مشہور ہو گئی تھی۔ اگرچہ میں کسی کے ساتھ نہ بھاگی تھی مگر لوگوں کی سوچ کو کون گرفت کر سکتا ہے۔ انا بھی بیچاری اپنا ٹھکانہ بچانے کو چپ تھیں، یوں بھی ان کی کون سنتا۔ وہ اگر میری حمایت میں بولتی خوار ہوتی،
اپنے سر کی چھت کھو دیتی اور میں ایک غمگسار کو کھو بیٹھتی۔ جب صورتحال ایسی ہو تو کوئی بے سہارا اور تنہا لڑکی کب تک اور کہاں پناہ پائے گی؟ میں تو جائیداد والی تھی۔ ایک دن ڈاکٹر کو دکھانے کا بہانہ بنا کر انا بی کے ساتھ ہیڈ مسٹریس کے گھر گئی۔ انہوں نے سمجھایا کہ اب نوکری کی بات نہ کرو، بلکہ جیسے تمہارے چچا اور چچی کہتے ہیں ان کی مان لو۔ اسی میں مجھ کو تمہاری بہتری نظر آتی ہے، کیونکہ تمہارا کزن نعمان لاکھ برا سہی، اس سے نکاح کر کے غیروں کے ہاتھوں لٹنے سے بچ جاؤ گی۔ جائیداد بھی تمہاری تم کو ہی مل جائے گی، ورنہ وہ تمہاری جائیداد بھی ہتھیا لیں گے اور تم در در کی ٹھوکریں کھا کر ذلیل و خوار بھی ہوتی رہو گی۔ غرض انہوں نے مجھے ساتھ لیا اور چچا چچی کو سمجھانے آ گئیں کہ اس کو ضرور بہو بنا لو، مگر اس کا خیال بھی کرو، پڑھنا چاہتی ہے تو پرائیویٹ طالبہ کے طور پر پڑھنے دیں۔ غرض ہیڈ مسٹریس کی کوشش سے مجھے چچا کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اگرچہ دل پر پتھر رکھ کر نعمان کو قبول کیا، تاہم شادی کے بعد چچا اور چچی کا رویہ مجھ سے محبت بھرا ہو گیا۔ نعمان مجھے بالکل پسند نہ تھا، مگر تقدیر میں وہی تھا۔ مجھے اعتراف ہے کہ وہ جیسا بھی تھا ایک کھلی کتاب کی مانند تھا، اور اس کے سب عیب و ثواب میں جانتی تھی۔ مجھ کو اس سے محبت نہ تھی، پھر بھی اس کو میرے اور اپنے بیچ رشتے کا لحاظ ضرور تھا۔ اس نے زندگی کے کسی موڑ پر مجھے چھوڑنے کا نہ سوچا اور نہ مجھے دھوکہ دیا۔ ہاں، شادی کے بعد اپنی فطرت کے مطابق اس نے اپنی ہوشیاریاں ضرور جاری رکھیں، مگر مجھے خرچ وغیرہ سے کوئی تکلیف نہ دی۔ چچا اور چچی نے میرا ساتھ دیا۔ ملیحہ کی شادی ہو گئی، وہ بیاہ کر بیرون ملک چلی گئی۔ چھوٹا دیور بھی بعد میں اعلیٰ تعلیم کے لیے اپنی بہن کے پاس چلا گیا۔ چچا چچی بوڑھے ہو کر میری توجہ کے محتاج ہو گئے اور میں اپنے بچوں کے گلشن میں کھو کر ساری تلخیاں بھلا بیٹھی۔ میں اب پھر سے اپنے والد کی جائیداد کی مالک اور اپنے گھر کی وارث تھی۔ مجھے اس حق سے کون محروم کر سکتا تھا؟ اب زندگی سے کوئی گلہ نہیں، سوائے اس کے کہ اگر چچا اور چچی مجھ کو یرغمال نہ بناتے تو آج میں وکیل یا بیرسٹر ہوتی، جو میری شدید آرزو تھی۔ تاہم میری ایک بیٹی اور ایک بیٹا وکیل بن گئے۔ دل کو قرار آ گیا کہ وہ اپنے نانا کے دفتر اور ان کی قانون کی کتابوں کے وارث ہو گئے۔ جب بچے اپنی منزلوں کو پہنچ جاتے ہیں تو ماؤں کے دلوں کو بھی قرار آ جاتا ہے اور ان کے دکھ خوشیوں میں بدل جاتے ہیں۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔